فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہروں کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر، پولیس نے ایف آئی آر کی تصدیق کی۔ طلباء نے مظاہرے کر فری فلسطین کے دیے تھے نعرے۔ اسرائیل حماس جنگ چوتھے روز میں داخل، غاصب اسرائیلی حکومت کی غزہ پر تابڑتوڑ بمباری، کوئی بھی علاقہ غاصب اسرائیلی فوج کے حملوں سے محفوظ نہیں، پناہ گزین کیمپوں، اسکولوں اور اسپتالوں تک کو نشانہ بنا رہی ہیں صہیونی افواج۔ جنگی جرائم کے باوجود عالمی ممالک کا دوہرا معیار برقرار۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری میں اب تک 700 سے زائد فلسطینی شہید، 100 سے زائد بچوں کی موت۔ جنگ کی کوریج کے لیے غزہ میں مقیم 6 صحافیوں کی بھی موت۔ اسرائیلی وزیراعظم نے غزہ کو ویران بستی بنانے کی دی ہے دھمکی۔ غزہ پر تابڑتوڑ بمباری کے درمیان حماس نے اسرائیل کو پھر کیا خبردار، بمباری بند نہ کرنے پر یرغمالوں کو قتل کرنے کی دی دھمکی۔ کہا ہمارے پاس اسرائیلی وزیراعظم کے گمان سے کئی زیادہ اسرائیلی قیدی موجود۔ اسرائیل حماس میں جاری جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کا بڑا دعویٰ، حماس کے 1500 جنگجوؤں کی لاشیں ملنے کا دعویٰ کر سرحد مکمل طور پر محفوظ کرنے کی اسرائیل نے کہی بات۔ برطانیہ میں مقیم فلسطینی سفیر نے اسرائیل کی حمایت کرنے والے بی بی سی اینکر کو دکھائی اپنی جگہ۔ مغرب کی منافقت کی پول کھولتے ہوئے حماس کے حملے سے متعلق سوال کو قرار دیا بالکل غلط، پوچھا فلسطینیوں پر 75 سالوں سے جاری ظلم پر کبھی کیوں نہیں ہوتی بات۔ The wrong starting point. The right starting point is to focus on the root causes, is to try and get out of this extreme dark tunnel, as opposed to this business by BBC and the mainstream media for 75 years. You bring us here whenever there are Israelis who are killed. Did you bring me here when many Palestinians in the West Bank, more than 200 over the last few months? Do you invite me when there is such Israeli provocations in Jerusalem and elsewhere? Because what Israelis have seen, which we started by saying tragic, the last 48 hours, the Palestinians see every day for the last 50 years. You know the situation. اسرائیل حماس جنگ پر امریکہ اور یورپی ممالک کے دوہرے معیار کے درمیان وینزویلا کے صدر نے اسرائیل کا اصل چہرہ کیا بے نقاب، غزہ کے محاصرے کو جنگی جرم قرار دیا۔ کہا فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کے جرائم کا کر رہا ہے ارتکاب، بولے ہم فلسطین کے ساتھ اور امن کے ساتھ کھڑے۔ یرغمال بنائے گئے اسرائیلی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی خواتین اور بچوں کے تبادلے پر مذاکرات کی اب خبریں۔ دوحہ میں قطر کی ثالثی میں قیدیوں کے تبادلے پر کیا جا رہا ہے غور، لڑائی کی شدت کی وجہ سے پیش رفت پر شبہات موجود۔ حماس اسرائیل تنازع پر عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس طلب، بدھ کو غزہ پٹی میں سلامتی کی صورتحال پر کیا جائے گا تبادلہ خیال۔ ایرانی پیشوا خامنائی نے اسرائیل پر حملے کے لیے حماس کو تعاون فراہم کرنے کی خبروں کو کیا مسترد، لیکن کہا صہیونی حکومت پر حملہ کرنے والوں کا ہم چومتے ہیں ہاتھ۔ کہا اسرائیل اپنے جرائم کو بڑھانے کے لیے خود کو مظلوم کے طور پر پیش کرنے کی کر رہا ہے کوشش۔ ہندوستان میں مسلم تنظیموں اور رہنماؤں نے فلسطین پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ صدر نے کہا حماس کا اقدام اسرائیلی مظالم کا فطری رد عمل، مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بھی مسلمانان ہند سے کی اپیل۔ مولانا محمود مدنی نے خطے فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کو بتایا تنازع کی اصل وجہ، رہائشی علاقوں پر اسرائیلی حملہ روکنے کے لیے عالمی برادری سے مداخلت کا کیا مطالبہ۔ مولانا سجاد نعمانی نے اسرائیل کو عالمی امن کے لیے قرار دیا سب سے بڑا خطرہ۔ باخبر اور انصاف پسند انسان یہ بات جانتا ہے کہ اگر اس وقت دنیا میں نمبر 1 کی ٹیررسٹ اسٹیٹ کوئی ہے تو اس کا نام ہے اسرائیل۔ یہ ایک ناجائز اولاد ہے امریکہ اور برطانیہ کی، ان انگریزوں کی جن کے خلاف آزادی کی لڑائی ہمارے ملک میں بھی لڑی گئی۔ یہ انہی انگریزوں کی سازش سے اور زائونسٹ یہودیوں نے مل کر 100% ناجائز طور پر فلسطین میں اپنے کو بسایا، اور آہستہ آہستہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی مدد سے، خاص طور پر امریکہ کی مدد سے اور عرب حکمرانوں کی عیاشی کے نتیجے میں، ان کی غفلت اور منافقت کے نتیجے میں یہ اسرائیل ایک اچھا خاصا طاقتور ملک بن گیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی فلسطینی صدر اور مصری صدر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو، غزہ میں فوجی کشیدگی، خطے کی سلامتی اور استحکام پر کیا تفصیلی تبادلہ خیال۔ تمام رہنماؤں نے غزہ میں کشیدگی کو روکنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر کیا اتفاق۔ افغانستان کے ہرات میں آئے زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد میں زبردست اضافہ، اب تک 4000 اموات کی تصدیق۔ صف ہستی سے مٹ گئے 20 دیہات، ہزاروں افراد اسپتالوں میں زیر علاج۔ مدھیہ پردیش میں جن آکروش ریلی میں بی جے پی پر جم کر برسے راہل گاندھی، کہا 18 سالوں سے کسانوں کی خودکشی، بدعنوانی اور قبائلیوں کی بے عزتی کا بوجھ اٹھا رہا ہے مدھیہ پردیش، لیکن اب اور نہیں، بولے اب عوام بی جے پی کو دے گی سخت جواب۔ عتیق احمد کے دونوں بیٹوں کو 200 سے زائد دنوں کے بعد چلڈرن ہوم سے ملی رہائی۔ مقتول عتیق احمد کی بہن کے کیا گیا حوالے، والد اور چچا کی قبر پر پہنچ کر زار و قطار روئے دونوں بچے۔
منی پور میں لوٹے گئے ہتھیاروں میں سے 1344 ہتھیار برآمد، باقی ہتھیاروں کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری۔ منی پور میں فسادات کے بعد مختلف تنظیموں نے 5,500 سے زائد لوٹ لیے تھے ہتھیار، 6 ماہ بعد بھی اب تک نہیں سنبھلے ہیں حالات۔ اقدام قتل معاملے میں سپریم کورٹ سے NCP رہنما فیصل کو عبوری راحت، کیرل ہائی کورٹ کے حکم پر لگائی روک۔ سپریم کورٹ نے لکشدیپ انتظامیہ کو نوٹس جاری کر 4 ہفتوں میں طلب کیا جواب۔ اس سے قبل ہائی کورٹ کے حکم کے بعد 2 مرتبہ فیصل کی رکنیت کر دی گئی تھی منسوخ۔ انتخابات سے قبل PM مودی کی جانچ ایجنسیاں سرگرم، آج امانت اللہ خان کے گھر ED کا چھاپا، منی لانڈرنگ معاملے کی تحقیقات کا دعویٰ، مودی حکومت پر جانچ ایجنسیوں کو اپوزیشن کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا لگتا رہا ہے الزام۔